أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، یہ قاصے، یہ سب گندے شیطانی کام، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے خمر اور میسر۔ خمر کے معنی آتے ہیں بھاگنے کے، یعنی شراب انسان کی عقل و شعور کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ اور صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، جو نشہ آور ہو، وہ شریعت میں حرام ہے۔ مثلا تاڑی یعنی کچی شراب، الکحل اور نشہ آور گولیاں، ان سب کا استعمال ممنوع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ عرب کے لوگ جن اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، ان میں سے ایک بری عادت شراب نوشی بھی تھی۔ شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا، جیسے کہ شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہو، اور شراب نوشی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، گالن گلوچ، بے حیائی اور بدکاری بھی جڑی ہوئی تھی، اور یہ نشہ اور چیزوں کے ساتھ آج بھی ملی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام نے رفتہ رفتہ شراب نوشی کی لعنت کو ختم کر دیا اور مسلم معاشرے کی اول زمین کو پاکیزہ بنا دیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور جوئے کی آمدنی کھایا کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان میں تمہارے لیے بہت نقصان ہے، اگرچہ ان میں تمہارے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کے لیے یہ پہلا جھٹکا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام شراب پیتے تھے۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ امام صاحب جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے اور جب مصلی پر نماز شروع کی تو انہوں نے سورہ کافرون کی آیت پڑھنی شروع کی، تو وہ جو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے، جہاں جہاں پر لا آیا ہے انہوں نے وہاں کو چھوڑ دیا، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم شراب کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی تم نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام ابھی بھی شراب پی رہے تھے، کیونکہ عام طور پر اس میں ممانعت کا کوئی لفظ نہیں آیا ہے، شراب کو حرام نہیں کیا گیا ہے، تو کچھ صحابہ کرام شراب پی رہے تھے۔ یہاں تک کہ پھر ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اور اس دعوت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، اور اس میں شراب کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق جب شعر و شاعری ہونے لگی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا قصیدہ پڑھا جس میں ان کی قوم کی بڑائی اور انصار مدینہ کی مذمت اور برائی تھی۔ تو ایک انصاری صحابی کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور سعد بن ابی وقاص کے سر پر ایسا وار کیا کہ وہ شدید زخمی ہو گئے، اور جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، جا کر شکایت کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں تشفی بخش حکم سے نواز دے۔ اور یہ شراب پینے والوں کے لیے تیسرا جھٹکا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی تفصیلی آیت نازل فرمائی اور شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، یہ پاسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، تم ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور جب اس حرمت کا اعلان ہوتا ہے، جب شراب حرام ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کے خاص شعاری دیکھیے، جیسے ہی حرمت کا اعلان ہوتا ہے بغیر چون چرا کے صحابہ کرام اپنے مٹوں کو اور اپنے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اور شراب مدینے کی گلی میں بارش کے پانی کی طرح بہنے لگتی ہے۔ اور جب اس حرمت کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت اس صحابہ کرام اپنے ہونٹ سے برتن لگائے ہوئے تھے اور وہ شراب پی رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ صدا پہنچتی ہے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، چنانچہ وہ اپنے برتن اپنے ہونٹ سے ہٹا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ شراب ہے جس کے بارے میں آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کی قباحت اور جس کی شناعت پر مفصل روشنی ڈالی گئی، اور اسی شراب سے آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ دامن داغدار ہے۔ بالخصوص یہ وبا نئی نسل میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف شراب بھی پیتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف جھوٹ کو بولتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف جوا کھیلتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف نبی کی سنت کو داغدار کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھ کو کترواؤ، لیکن مسلم کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت محمد نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتا ہے، اور داڑھی کو کٹواتا ہے اور مونچھ کو بڑھاتا ہے۔ یہ نبی کی سنت کے ساتھ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہیں اور نبی کی سنت کو داغدار بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب مت پیو، اب بھی لوگ شراب پیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نوشی اور ایمان یہ ایک ساتھ ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان شراب پیے گا تو وہ اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا، اور اگر اس کے اندر ایمان رہے گا تو وہ شراب کبھی نہیں پیے گا۔ ایک مرتبہ ایک بدکار لڑکی، ایک بدصورت لڑکی اور بدکار لڑکی، اس لڑکی کا ان کے اوپر دل آ گیا، تو اس لڑکی نے اپنی بادی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ اور یہ کہہ دینا کہ تمہیں کسی سلسلے میں گواہی دینی ہے۔ تو وہ لڑکی عابد صاحب کے پاس گئی اور عابد صاحب سے جا کر کہا، تو عابد صاحب یہ سمجھے کہ کسی مسئلے میں گواہی دینا ہے تو ایک ثواب کا کام ہے، تو وہ اس کے پیچھے چلے آئے، اور جب لڑکی محل میں لے کر عابد صاحب کو پہنچی اور جو وہ اندر آتی گئی وہ باہر کا دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ پھر وہ ایک ایسے کمرے میں اور ایک ایسے روم میں پہنچی جہاں پر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کے بغل میں ایک شراب رکھی ہوئی تھی۔ تو لڑکی نے عابد صاحب سے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو تمہیں شراب پینی ہے، یا تو لڑکے کو قتل کرنا ہے، یا پھر میرے ساتھ زنا کرنا ہے۔
تو عابد صاحب تھے، وہ سوچے کہ شراب پی لیا جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تینوں عمل میں سب سے ہلکا کام ان کو شراب ہی دکھائی دے رہا تھا کہ شراب پی لیا جائے۔ چنانچہ وہ شراب پی لی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک گلاس میں شراب دو، تو اس لڑکی نے ایک گلاس شراب نکال کر دی اور عابد صاحب پی لیے، اور جب سرور اور مستی کی حالت میں ہوئے تو کہا کہ ایک گلاس اور پلاؤ۔ جب دوسرا گلاس پلایا گیا اور نشے میں دھت ہو گئے تو اس لڑکی کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اسے ہوش، عقل، شعور، تمیز، بصیرت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، یہ انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی علامت ہے، اور اسی عقل و شعور کی دولت کی بنا پر اسے انسانی اسلامی احکام کا مکلف بھی بنایا، ورنہ پاگل اور دیوانے پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ مستی کے عالم میں ہو جاتا ہے، اس کی عقل دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت کو اپنی گندی اور ذلیل حرکت کے ذریعے پست کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اسی نشہ خوری کے ذریعے لوگوں کو باہم آپس میں لڑواتا ہے، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، بدکاری کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، حتیٰ کہ قتل تک کی واردات بھی اسی شراب نوشی کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت اور اس کی شرافت کو محفوظ رکھنے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ ہم شراب سے پرہیز کریں، شراب جیسی خبائث اور شراب جیسی بری چیز سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کم مقدار میں شراب پی جائے تو کوئی بات نہیں، اور زیادہ مقدار میں اگر پی جائے تو یہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ شراب کو صرف حرام نہیں کہا گیا بلکہ اسے ناپاک بھی کہا گیا ہے، یعنی اور فقہاء کرام کا یہ اصول ہے کہ جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پیشاب ہے، اس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے اور ناجائز ہے، اسی طرح شراب ہے کہ اس کا زیادہ پینا بھی حرام ہے اور اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرۃ الا ان یتوب، کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ اور ایک جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ بھی شراب پی، اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پی تو اس کے 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم شراب اگر پی لیں، حالانکہ تھوڑی دیر کا کام شراب پینا، لیکن 40 دن تک کی اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اور اس وقت بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیسے نام سے بڑے بڑے خوبصورت نام سے ہوٹل کھولے گئے ہیں جن کے اندر شراب کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، جن کے اندر شراب بھی پی جاتی ہے۔ اگر ہم نے شراب پی لی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس کی تلافی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاق میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک شرابی دکھا، اور اس شرابی نے اپنے بغل میں ایک باٹل لیا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی عمر بن خطاب کو دیکھا تو ڈر کے مارے وہ اپنی باٹل کو بغل میں چھپا لیا اور اوپر سے چادر اوڑھ لی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوئے، ویسے بھی ان کا دبدبہ الگ ہی ہوتا تھا، تو جیسے ہی وہ ان کے قریب ہوئے وہ ایک دم ڈرنے لگا، ایک دم کانپنے لگا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم بغل میں کیا دبائے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں امیر المؤمنین، یہ دودھ میں لے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر دودھ ہے تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر دودھ ہے تو تم دبا کیوں رہے ہو، اس کو چھپا کیوں نہ دکھاؤ۔ تو جیسے ہی اس نے دکھایا تو جب عمر بن خطاب نے اس کی چادر کھینچی اور دودھ جب باٹل نکالا تو اس باٹل کے اندر دودھ تھا، اور پھر وہ باٹل ٹوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ شخص رونے لگا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو، میں تمہیں دوسرا دودھ دلا دوں گا۔ تو اس نے کہا حضرت میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس پر رہا ہوں کہ میرے رب نے میری پردہ پوشی فرمائی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ جب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا
کہ اس میں کیا ہے۔ میں شراب لے کر چلا تھا تو میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی کہ اے اللہ آج عمر بن خطاب کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا، آج میری تو پردہ پوشی فرما دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں اور اپنی پوری لائف میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ مجھے اس پر رونا آ گیا کہ میں پوری زندگی شراب پیتا رہا، اور میں نے سچے دل سے ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارا اور میرے رب نے اس شراب کو دودھ کے اندر بدل دیا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے لوگوں کو شراب جیسی حرمت سے بچائے۔ صرف شراب کو، اسی لیے شراب صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ناپاک بھی کہا گیا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنگین مثال دی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور شراب پی کر اس کے بعد اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ شراب پی کر سور کے خون اور پیپ سے اپنے منہ اور ہاتھ کو دھلتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شراب جیسی نفست سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔